قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم یہ سوچ کر آرام سے بیٹھے ہیں جمعہ ہوتے ہیں نا کافی ہے، مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں نا کافی ہے، سال کے بعد جلسہ ہو جاتا ہے کافی ہے، کافی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی یہی سوچتے کہ اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں نا کافی ہے، تو پھر وہ منظر نہ ہوتا جو الحمدللہ صحابہ کی محنتوں سے رب کریم علیہ السلام کے فضل و کرم کے بعد ان کی کاوشوں سے ہمیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں نظر آیا۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتا جاتا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ جتنی اس کو سمجھ آتی تھی دعوت پہ لگتا جاتا تھا، لوگوں کو بلانے کی طرف لگتا جاتا تھا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ دعوت کا مطلب ہے، پیغام پہنچانے کا مطلب ہے خطبہ جمعہ، درس قرآن، اور وہ بھی مسجد میں۔ مکہ میں اللہ کے نبی کے پاس کون سی مسجد تھی؟ بیت اللہ کے اوپر تو قبضہ مشرکوں کا تھا، آپ کو تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے پاس تو مسجد ہے ہی نہیں، منبر ہے ہی نہیں، محراب ہے ہی نہیں۔ ایک شخص تھے، صحابی رسول تھے، تھوڑی سی ان کی عمر تھی، نوجوان تھے، دل میں تڑپ تھی، اللہ کی عظمت کی سمجھ تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا گھر کھلا ہے اور گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ میرے گھر کو دعوت کا مرکز بنائیں، دعویٰ کا سینٹر بنائیں، تبلیغ کا مرکز بنائیں، میرا گھر حاضر ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں وہ گھر قیامت کی دیواروں تک کے لیے کیا عظیم گھر تھا، اس صحابی کی کیا عظیم سوچ تھی، آج بھی اس کو دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ارقم کا گھر۔ یہ مکہ کی جو بڑی آبادی اس سے تھوڑا سائیڈ پہ تھا، وہاں تک ہر بندے کا پہنچنا مشکل تھا۔ جیسے جیسے صحابہ کو پتہ چلتا جاتا تھا اس گھر کے اندر جمع ہو جاتے تھے۔ تو گھر کے اندر دعوت دینا، مثال کے طور پہ راجوال میں، نئی آبادی میں، بٹیاں میں، کھرل میں، الہ آباد میں، حجرہ شاہ مقیم میں، محلوں کے محلے ایسے ہوں گے جن میں دین کی سمجھ اور دین کا شعور نہیں ہے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے وہ مسجد سے ویسے ہی ڈرتے ہوں گے، وہ مسجد کی طرف آئیں گے ہی نہیں، مسجد میں آنے سے گھبراتے ہوں گے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہوگا، اس محلے کے اندر جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوئی ہے وہ اپنے گھر کے اندر انتظام کرے، خود دعوت دے سکتا ہے دے، نہیں دے سکتا ادارے میں آئے، کسی عالم دین سے کہے، کسی استاد محترم سے رابطہ کر لے، کسی شیخ سے رابطہ کر لے کہ میں نے 2-4 ساتھیوں کو جمع کیا ہے، ان کو ذرا دین کی بات پہنچانی ہے، خیر کی بات پہنچانی ہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ محنت آپ کرتے رہیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک لمحے کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
لَأَن يَهْدِيَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ علی رب کی طرف بلاؤ، اگر تیرے بلانے سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے اور وہ دین پہ آ جاتا ہے، سرخ اونٹ جتنے بھی جمع کر لیے جائیں، اللہ کے نزدیک تیرے لیے ان سب کی قیمتوں سے بہتر اس شخص کا دین کی طرف آنا ہوگا۔ من دعا الی ہدی، جو شخص بھی دین کی طرف بلاتا ہے اور اس کے بلانے پہ کوئی شخص دین کی طرف آ جاتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ پہ قربان جائیں، آپ نے کہا جتنے بھی لوگ اس کی بات سن کے دین کی طرف آتے جاتے ہیں، سب کا اجر پہلے شخص کے اکاؤنٹ میں، کھاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کے اجر میں اللہ کوئی کمی کر کے نہیں دیتا، اپنی طرف سے دیتا ہے، وہ اپنے فضل سے اللہ دیتا ہے، اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اور اگر اس کی نسل بھی پھر دین پہ لگی رہی، پھر اس کی اگلی نسل بھی دین پہ لگی رہی، پھر اس کی اگلی نسل بھی دین پہ لگی رہی، اور قیامت تک یہ دین پہ سلسلہ چلتا ہی رہا، تو انشاءاللہ وہ پہلا شخص جس نے اس گھر کے اندر دین کا پودا لگایا تھا، قیامت تک جب تک اس گھر میں دین کا پودا لگا رہے گا سب کو اجر ملتا رہے گا، اور ان میں کمی کیے بغیر پہلے شخص کو سب کے برابر اجر ملتا رہے گا۔ آج ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی رکوع کرتے ہیں، جتنی زکوٰۃیں دی جاتی ہیں، جتنے صدقات دیے جاتے ہیں، جتنے خیر کے کام کیے جاتے ہیں، تمام کے تمام راجوال کے لوگ خیر کا جتنا بھی کام کرتے ہیں، اور اس مرکز میں جو خیر کا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ مجھے اللہ پہ بڑی امید ہے کہ ہم سب کے برابر کا اجر والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ کو مل رہا ہے، اور جتنی انہوں نے محنت کی ان کے استاد کو مل رہا ہے، اور جتنی اس نے محنت کی ان کے استاد کو مل رہا ہے، اور جتنی انہوں نے محنت کی ان کے شیوخ کو مل رہا ہے، جتنی پوری امت نے محنت کی صحابہ کو مل رہا ہے، اور جتنی صحابہ نے محنت کی ہے امام کائنات علیہ السلام کے کھاتے میں ساری نیکیاں جا رہی ہیں۔